اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایاک نعبدو کے بعد ایاک نستعین کہہ کر ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو ایک تسلی کا بڑا عظیم راستہ بھی دیا ہے، اور وہ تسلی اس طرح کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی تابعداری میں، اس کے احکام ماننے میں گزاروں گا، اور کوئی کام اس کے حکم کے خلاف یا اس کی رضامندی کے خلاف نہیں کروں گا، تو اس چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا میں اس کو یہ بات مشکل نظر آنے لگتی ہے کہ میں اس عہد پر کیسے قائم رہوں۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کریں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، لیکن ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جس دنیا کے اندر ہمارا گزر ہو رہا ہے، وہ چاروں طرف ہمیں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے، گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ خود ہمارے اندر ہماری نفسانی خواہشات ہمیں گناہوں کی طرف بلاتی ہیں، شیطان ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تمام محرکات ہمارے سامنے ہیں، اور ان محرکات کے درمیان ہمارا چھوٹا سا وجود ہے اور چھوٹا سا ارادہ ہے، تو اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا ان موجودہ حالات میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے دنوں میں یہ خیال پیدا ہوتے لگتے ہیں کہ جن گناہوں سے مثلا بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان سے ہم کیسے بچیں، چاروں طرف ان کی آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف ماحول اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود ہماری نفسانی خواہشات ہمیں مجبور کر رہی ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے اقرار پر پوری طرح عمل درآمد کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ایاک نعبدو کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین فرما کر ایک عظیم تسلی کا راستہ پیدا فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور تمہیں ماحول کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نافرمانی کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے سب سے آسان اور سب سے زیادہ مؤثر راستہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم سے مدد مانگو، ہم سے مدد چاہو کہ یا اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا ہے لیکن میں کمزور ہوں اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے محرکات مجھے بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے مجھے ان سے بچا لیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے ہماری اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں جن مسائل سے سامنا پیش آتا ہے ان میں اسلامی احکام کے اوپر عمل کرنے کی مشکلات کو ایک ہوا بنا کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور واقعتاً اس جیسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا لینا یہ اچھا خاصا دشوار کام نظر آتا ہے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو بعض اوقات میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے میں نے جو اقرار کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ تو بے شک بعض اوقات انسان کو یہ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کے مرکز میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ان مشکلات کو ہوا بنا کر نہ بیٹھو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، بلکہ اپنی سی کوشش جاری رکھو اور ساتھ میں ہم سے مدد مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی جو آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے،
اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، کہ اللہ یہ ہماری پیشانیاں، یہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے دل، یہ سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. آپ اگر چاہیں تو ان کا رخ اپنے راستے کی طرف موڑ سکتے ہیں. لہذا جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور آپ ہی ہمارے ان اعضاء کا رخ اپنی رضامندی کے کاموں کی طرف موڑ دیجیے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. ایک اور دعا میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک. اے اللہ، آپ نے ہم سے ہمارے جسم کی ایسے اعمال ہم سے طلب فرمائے ہیں کہ جن پر ہمیں آپ کی توفیق کے بغیر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی. فآتنا منها ما یرضیک عنا، تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیجیے جو آپ کو ہم سے راضی کر دیں. تو ایاک نستعین میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، چاہے وہ دنیا کی مشکل ہو یا آخرت کی مشکل ہو، چاہے وہ دنیاوی کاموں سے متعلق ہو یا اسلام پر اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے متعلق ہو. ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے مانگو. اگر کوئی شخص ساری زندگی مشکلات کا ہوا ذہن پر سوار کر کے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ کوئی اپنے بدعمالیوں کا مناسب جواب نہیں دے پائے گا. لیکن اگر ایک بندہ ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں فلاں کام میں پھنسا ہوا ہوں لیکن نکلنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوشش میری اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی مدد اور آپ کی توفیق شامل نہ ہو، تو پھر کم از کم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے کے قابل ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا اور آپ سے ہدایت طلب کی تھی، تو اس واسطے آپ مجھ پر کرم فرمائیے، اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرم ضرور فرمائیں گے. چنانچہ اس ایاک نستعین کے بعد آگے کی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی جامع دعا بندے کو سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. اب ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت تو در حقیقت جامع دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. پھر اگلی آیت میں اس راستے کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ راستہ کس قسم کا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو راستہ مطلوب نہیں ہے وہ کون سا ہے اور کس قسم کے راستے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بچنا ہے. ان 3 آیتوں میں یہ 3 باتیں فرمائی گئی ہیں. پہلے ان 3 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت پر ذرا سا غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اب کہنے کو تو یہ بہت مختصر سا جملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں سمٹ آئی. صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا. اور سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی موڑ نہ ہو اور جس میں کوئی چلنے میں دشواری نہ ہو
اور جو ٹھیک منزل تک پہنچا دے۔ اب اس قسم کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ، اس طریقے تک ہم پہنچ جائیں جو ہمیں منزل تک پہنچانے والا۔ اور یہ صراط مستقیم ایسی چیز ہے جس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں ضرورت اس لیے ہے کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہوں وہ اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک اس کام کو انجام دینے کا ہم صحیح طریقہ اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں جانا تو ہے، فرض کیجئے لاہور، اور ہم لاہور جانے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ہم کوئٹہ جانے کا طریقہ اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح ہمیں علاج تو کرنا ہے، فرض کیجئے بخار کا، اور ہم علاج کرنا شروع کر دیں خارش کا، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر کام میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے، یعنی وہ راستہ کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ہمارے واسطے متعین فرمایا ہے، اور جس کی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی، کہ ہدایت جب کہتے ہیں تو اس کے لفظی ترجمہ اردو میں عام طور سے رہنمائی سے کیا جاتا ہے۔ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کر دیجیے سیدھے راستے کی، لیکن عربی زبان میں ہدایت کے دو مختلف معنی ہیں، اور کبھی وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو ہدایت کے یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کسی منزل پر جانے کا پتہ پوچھ رہا ہے، تو آپ اس کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ زبانی طور پر بتا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے مثلا یہ سیدھی سڑک ہے، اس کے اوپر جانا، اور اتنی دور چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ جانا، اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد بائیں طرف مڑ جانا، تو فلاں جگہ پہنچ کر تمہاری منزل آ جائے گی۔ آپ نے زبانی طور پر اس کو بتا دیا۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ جو کچھ آپ نے زبانی بتایا ہے وہ اس پر عمل کر کے منزل تک پہنچے۔ ایک تو رہنمائی اور ہدایت یہ ہے، اور دوسری قسم ہدایت کی یہ ہے کہ جو شخص آپ سے پتہ پوچھ رہا ہے اس کو پہلے زبانی طور پر آپ پتہ نہیں سمجھاتے، بلکہ سامعی طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ لے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ، اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسی راستے کو قطع کرا کے جس منزل تک اسے پہنچنا ہے وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ تمہاری منزل آ گئی۔ اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں پہلے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور دوسرے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور دونوں میں عربی زبان کے لحاظ سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کے لفظ کے ساتھ الہ کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہدایت کے پہلے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہا جاتا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ ہمیں راستہ بتا دیجئے، زبانی طور پر بتا دیجئے کہ راستہ کس طرح ہوگا اور کہاں کس راستے سے ہم منزل تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر بیچ میں الہ نہ ہو بلکہ براہ راست کہہ دیا جائے ہدایت کے بعد دو مفعول آ جائیں تو اس میں ہدایت کے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پکڑ کر لے جائیں اس جگہ تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ میں بغیر الہ کے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دی۔ گویا صرف اتنی بات نہیں مانگی جا رہی کہ آپ زبانی طور پر ہمیں بتا دیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، بلکہ یہ توفیق مانگی جا رہی ہے کہ آپ اپنے فضل و کرم، اپنے توفیق سے ہمیں اس راستے تک پہنچا دیجئے جو سیدھا ہے۔